طلحہ کمرے میں جانے لگا تو انہوں نے اسے روک دیا۔ ابھی وہ ٹھیک ہے بالکل، تم میرے ساتھ نیچے آؤ۔ حافظ جی نے اشارہ کیا نیچے کی طرف جانے کا۔ طلحہ ان کے ساتھ نیچے آ گیا۔ اس وقت کمرے میں 4 لوگ موجود تھے، صرف طلحہ، حمزہ، حافظ جی اور احمد صاحب۔ باقی عورتیں دوسرے کمرے میں تھیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ حافظ جی نے پوچھا۔ طلحہ نے انہیں ساری بات بتائی۔ کیا تم جانتے ہو وہ جگہ کہاں ہے؟ حافظ جی نے پوچھا۔ جی شاید۔ طلحہ کے ذہن میں وہی پیڑ آیا جہاں اس نے اس بوڑھے شخص کو ڈراپ کیا تھا۔ ٹھیک ہے پھر، جہاں سے یہ سب شروع ہوا ہے ہم بھی وہیں سے شروع کریں گے، حافظ جی بولے۔ حافظ جی میں دھاگا واپس اس کی کلائی میں باندھ دوں تو پھر کیا یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے؟ طلحہ نے پوچھا۔ نہیں، اسے تم اپنے پاس ہی رکھو، کیونکہ تمہیں اس سے خطرہ ہے، اور منت کو تم یہ دھاگا باندھ بھی دو تو کوئی فائدہ نہیں، وہ پھر سے کوشش کرے گا اس کو اتروانے کی۔ وہ اس سے دور رہے گا لیکن پیچھا نہیں چھوڑے گا، اسی لیے تم اسے اپنے پاس رکھو۔ بلکہ میں تمہیں کچھ اور بھی پڑھ کر دوں گا، تم یہ سب گھر والوں کی کلائی میں باندھ دینا، اسے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا پائے، نہ ہی وہ ہمارے کام میں دخل دے سکے گا، اسے سب محفوظ رہیں گے اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا، انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ طلحہ نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ آپ سب جا کر سو جائیں، اور طلحہ تو مجھے ایک بوتل میں پانی لا کر دے دو، حافظ صاحب نے کہا۔ حمزہ اور احمد صاحب اٹھ کر کمرے میں چلے گئے اور طلحہ پانی لے کر لاؤنج میں آ گیا۔ طلحہ، میری بات اب غور سے سننا۔ آپ منت کے پاس کمرے میں جائیں، میں یہاں بیٹھ کر پڑھائی کروں گا، ہو سکتا ہے وہ وہاں اس پر حاضر ہو جائے، لیکن آپ اس سے ڈرنا مت، یہ کلائی میں باندھا ہوا دھاگا تمہاری حفاظت کرے گا۔ میں نے پڑھائی کی ہے جس وجہ سے وہ فی الحال اس کمرے سے باہر نہیں آ سکتا، لیکن وہ کوشش کرے گا کہ تم یہ دھاگا اپنی کلائی سے کھول دو، لیکن ایسی غلطی ہرگز مت کرنا، اس سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، وہ ایسے تم پر حملہ بھی کر سکتا ہے، وہ تمہیں ڈرائے تو ڈرنا مت، اور کوشش کرنا تم اس سے نہیں منت سے بات کرنے کی، کیونکہ وہ تمہیں سن سکتی ہے، وہ جب تک خود کوشش نہیں کرے گی، خود نہیں چاہے گی، میں یا کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکیں گے، اور منت کو تمہاری ضرورت ہے، تم وہ شخص ہو جو منت کو اس سے بچا سکتے ہو، منت سے بات کر سکتے ہو، کیونکہ تم اس سے محبت کرتے ہو، تم گھبرانا نہیں، وہ تمہیں جب تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک یہ دھاگا تمہاری کلائی میں ہے، اور یاد رکھنا، جن چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کا دماغ 10 سال کے بچے سے زیادہ نہیں ہوتا، اسے آسانی سے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، اور ہاں، وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہرگز اس کی باتوں میں مت آنا، یہ یاد رکھنا، وہ اس وقت منت نہیں ہے، تمہارا مقابلہ ایک جن سے ہے، سنبھل کر رہنا، میری ساری باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لو، اب جاؤ، تم مجھے پڑھائی کرنے دو۔ حافظ صاحب نے تفصیلاً اسے سب سمجھایا۔ طلحہ نے غور سے ان کی ساری باتیں سنی اور اٹھ کر قدم کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ حافظ جی کا طلحہ کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کہیں پڑھائی سے پریشان ہو کر منت کو نقصان پہنچانے کا نہ سوچے، اور طلحہ کے وہاں موجود ہونے سے اس کا دھیان منت کے بجائے طلحہ پر جائے گا۔ صرف یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ مجھے تم سے محبت ہے، اس کو نبھانا بھی پڑتا ہے، اور اس کو نبھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ آج رات طلحہ کے لیے ایک مشکل رات تھی، آج اس کی محبت کا امتحان تھا، آج اسے اپنی منت کو اس جن سے آزاد کرانے کی پہلی کوشش کرنی تھی، آج رات اسے اس جن سے منت کی حفاظت کرنی تھی۔ طلحہ کمرے میں آیا تو دیکھا منت اب تک سو رہی تھی۔ طلحہ بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور منت کو دیکھنے لگا۔ منت کے چہرے پہ عجیب سی ویرانی تھی، چہرے پہ عجیب سے نشانات تھے، بال بکھرے بکھرے شانوں پر پھیلے تھے،
طلحہ کا دل دکھ رہا تھا اسے یوں دیکھ کر. یہ اس کی منت تو نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھی. منت پلیز جلدی ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں. ایک اشک ٹوٹ کر رخسار پر بہہ گیا. وہ رو رہا تھا، وہ ایک مرد ہو کر رو رہا تھا. واقعی کسی نے سچ کہا ہے، محبت مرد کو بھی رلا دیتی ہے. طلحہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور صوفے پر آ کر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا. نیند تو آج سب کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. سبھی منت کو لے کر بہت پریشان تھے. سائرہ بیگم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی. سیما بیگم، ماہین، احمد صاحب، حمزہ، ردا سبھی دعائیں کر رہے تھے طلحہ اور منت کے لیے. اب بس اس کے کن کا انتظار تھا. ردا تو صبح والے واقعے کے بعد سہم گئی تھی. اس کا سامنا اسی چیز سے پہلی بار ہوا تھا اور وہ بہت ڈر گئی تھی اور خود میں ہی کہیں گم بیٹھی تھی. پورے گھر میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا. طلحہ کو رات بیٹھے بیٹھے اچانک آنکھ لگ جاتی ہے. رات کے قریب 2 بجے کسی کے رونے کی آواز سے طلحہ کی آنکھ کھلی. طلحہ نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو منت بیڈ پر گھٹنوں پر سر گرائے بیٹھی رو رہی تھی. منت! طلحہ صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. طلحہ! منت نے طلحہ کی آواز سن کر سر اٹھایا. طلحہ پلیز مجھے بچا لو. منت رونے لگی. طلحہ میرے پاس آؤ، منت نے اشارے سے اسے بلایا. پلیز وہ دھاگا میری کلائی میں باندھ دو، میں بہت تکلیف میں ہوں، یہ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، پلیز طلحہ. منت درد سے کراہی. طلحہ نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں. منت! طلحہ آگے بڑھنے لگا ہی تھا کہ حافظی کی کہی بات یاد آئی. غلطی سے بھی دھاگا اپنی کلائی سے مت کھولنا، ایسے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. طلحہ کے کان میں ان کے الفاظ گونجے. طلحہ کے قدم وہیں رک گئے. تم منت نہیں ہو. طلحہ کے چہرے پر سختی اود آئی. یہاں طلحہ کے بولنے کی دیر تھی، وہاں منت نے ہنسنا شروع کر دیا. ہنستے ہنستے منت بیڈ پر لیٹ گئی اور پھر ایک دم سے رونا شروع کر دیا. طلحہ اس کے تھوڑے قریب گیا. منت نے گردن موڑ کر طلحہ کو دیکھا. طلحہ نے اس کے چہرے نہ جانے کتنے بدلتے رنگ دیکھے. اس کے بعد کمرے میں صرف اس کی چیخوں کی آوازیں گونج رہی تھیں. وہ کانوں پر دونوں ہاتھ رکھے بیڈ پر مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی. بند کرواؤ اسے، وہ تیز آواز میں چیخی. طلحہ سمجھ گیا وہ پڑھائی کی وجہ سے تنگ ہو رہا ہے. منت کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ طلحہ اس کے تھوڑے قریب گیا. اس نے گھور کر اسے دیکھا. میں جانتا ہوں تم مجھے سن سکتی ہو. منت مجھ سے بات کرو پلیز، طلحہ نے کہا. طلحہ پلیز مجھے بچا لو، منت روتے ہوئے بولی اور پھر سے کمرہ چیخوں سے گونج اٹھا. کچھ دیر وہ یوں ہی چیختی رہی اور پھر بے ہوش ہو گئی. طلحہ صوفے پر آ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا. کچھ دیر بعد طلحہ نے اپنے آس پاس کچھ محسوس کیا تو جھٹ سے آنکھیں کھول دیں. طلحہ نے ادھر ادھر نظر ڈالی تو کوئی نہیں تھا. سامنے بیڈ پر منت بھی نہیں تھی. طلحہ نے نظریں تھوڑی اوپر کی تو حیران رہ گیا. وہ ہوا میں اس کے ارد گرد چکر کاٹ رہی تھی اور ہنس رہی تھی. طلحہ کو ایک پل ایسے لگا یہ سچ نہیں ہے. وہ تمہیں ڈرائے گا، اس سے ڈرنا مت. حافظ جی کی کہی باتیں اسے ہمت دلا رہی تھی. طلحہ نے اسے ایسے نظر انداز کیا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو. اچانک منت گر کر زمین بوس ہو گئی. طلحہ نے اسے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا. منت کو ہوش آیا تو اس نے خود کو اس پرانے پیڑ کے پاس پایا. منت ڈر کر ادھر ادھر دیکھتی ہوئی اٹھی. اس کے ذہن میں اس دن والا واقعہ گھوما جب وہ یہاں پہلی بار آئی تھی. یہ تو وہی جگہ ہے. منت سوچ کر لرز گئی. منت! اس کی آواز پر منت نے چونک کر سامنے دیکھا. وہ سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا. وہی کالا لباس، وہی لہو ٹپکاتی آنکھیں، وہی خوفناک چہرہ. منت ڈر کر پیچھے ہٹی.
میرے پاس آؤ منت. وہ دونوں ہاتھ پھیلائے اسے اپنے پاس بلا رہا تھا. منت کو ایسے لگا جیسے اس کا خواب سچ ہو گیا ہے. وہ اس کے قریب آنے لگا اور منت کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی. طلحہ کی آنکھ کھلی تو منت کو کمرے میں نہ پا کر وہ گھبرا گیا. طلحہ فوراً نیچے حافظ جی کے پاس گیا. منت کمرے میں نہیں ہے، طلحہ نے گھبرا کر کہا. چلو، حافظ جی نے چلنے کا اشارہ کیا. لیکن کہاں؟ طلحہ نے پوچھا. وہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا، حافظ جی نے کہا. طلحہ اور حافظ جی گھر سے نکل گئے. مجھے یقین ہے وہ اسے وہیں لے کر گیا ہوگا، حافظ جی نے کہا. منت بچ تو جائے گی نا؟ طلحہ نے اس بے چینی سے کہا. انشاءاللہ، اللہ بہت بڑا ہے، یقین رکھو، حافظ جی نے اسے تسلی دی. میرا رات پڑھائی کرنے کا مقصد اسے کمزور کرنا تھا. کل رات پڑھائی کی وجہ سے وہ بہت تنگ تھا اور کچھ کمزور بھی ہو چکا تھا. اب اس کی طاقت کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں، حافظ صاحب نے کہا. طلحہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا. منزل پر پہنچ کر طلحہ نے گاڑی کو بریک لگایا. دونوں گاڑی سے باہر آ گئے. ادھر ادھر نظر گھمائی تو دور دور تک کوئی نظر نہ آیا کہ اچانک کسی کے گنگنانے کی آواز آئی. حافظ جی گھوم کر پیڑ کی دوسری جانب آئے. طلحہ بھی ان کے پیچھے پیچھے آ گیا. سامنے دیکھا تو منت پیڑ پر بندھے جھولے پر بیٹھی تھی. چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا اور کچھ گنگنا رہی تھی. طلحہ منت کو دیکھ کر آگے بڑھنے لگا لیکن حافظ جی نے اسے اشارے سے روک دیا. حافظ جی نے تسبیح لی اور پڑھنا شروع کیا. منت گنگناتے گنگناتے رک گئی اور پیچھے کی سائیڈ جھکنے لگی. پھر اچانک سے ایک زوردار چیخ کے ساتھ اوپر ہوئی. بند کرو یہ سب! منت نے خود کو نوچنا شروع کر دیا. کبھی وہ اپنا چہرہ نوچتی تو کبھی اپنے بالوں کو. کافی دیر تک وہ پڑھائی کرتے رہے اور منت چیختی رہی. چہرہ نوچنے کی وجہ سے منت کے چہرے سے جگہ جگہ سے خون بہہ رہا تھا. پھر اچانک بالکل خاموش ہو گئی اور سر نیچے جھکا لیا. پھر کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی. طلحہ، یہ شخص اچھا نہیں ہے، منت نے روتے ہوئے کہا. اس سے دور رہو پلیز، میرے پاس آؤ، مجھے یہ دھاگا باندھ دو، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی. منت کی نظر طلحہ کی کلائی میں بندھے دھاگے پر پڑی. طلحہ ادھر آؤ، میں تمہاری منت ہوں. منت جھولے سے اتر کر کھڑی ہو گئی اور ہاتھ پھیلا کر طلحہ کو اپنے پاس بلانے لگی. طلحہ اس سے واقف ہو چکا تھا کہ وہ اسے گمراہ کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا. طلحہ نے ایک نظر حافظ جی کو دیکھا. حافظ جی نے اسے اشارہ دیا. طلحہ نے کلائی سے دھاگا اتارا اور آگے بڑھ گیا. منت کے چہرے پر مسکراہٹ نے گھر کر لیا. طلحہ رک جاؤ! حافظ جی نے اسے روکا لیکن طلحہ آگے بڑھتا جا رہا تھا. منت اور اس میں کچھ ہی فاصلہ رہ گیا تھا. منت کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی. حافظ جی نے پڑھائی جاری رکھی. طلحہ منت کے قریب آ گیا. منت نے ہنسنا شروع کر دیا. طلحہ اس کے اور قریب گیا. منت کی ہنسی چیخوں میں بدل گئی. اس کے چہرے کے تاثرات عجیب اور پر اسرار ہوتے جا رہے تھے. طلحہ نے اپنی بند مٹھی کھولی تو اللہ کے نام کا لاکٹ اس کی ہتھیلی پر جگمگا رہا تھا. لاکٹ کو دیکھ کر منت کا رنگ اڑ گیا. وہ تمہیں وہاں گمراہ کرنا چاہے گا لیکن اس کی باتوں پر غور مت کرنا اور میری بات دھیان سے سنو. جیسے کہ میں نے تمہیں بتایا، جن کو بے وقوف بنانا آسان ہے کیونکہ اس کا دماغ 10 سال کے بچے سے زیادہ نہیں ہوتا. ہم اس کو بے وقوف بنائیں گے اور وہ تمہیں اپنے پاس بلائے تو تم اس کے پاس جانا. اور ہاں، یہ دھاگا وہ ضرور اتارنے کو کہے گا، اس لیے اس دھاگے کو اپنے بازو پر باندھ لو تاکہ وہ دیکھ نہ سکے. اور یہ دھاگا لو، اسے اپنی کلائی میں باندھ لو. حافظ جی نے دھاگا اس کی طرف بڑھا دیا. طلحہ نے دھاگا تھام لیا اور کلائی میں باندھ دیا اور کلائی والا دھاگا لے کر بازو میں باندھ لیا. اور یہ جو لاکٹ تمہیں دیا ہے، جب میں اشارہ کروں اسے منت کے گلے میں ڈال دینا. حافظ جی نے راستے میں اسے سمجھایا تھا. طلحہ نے سر ہاں میں ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی. جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہو رہا تھا. طلحہ نے آیت الکرسی کی تلاوت شروع کی. منت نے وہاں سے بھاگنا چاہا لیکن حافظ جی نے پڑھائی کے ذریعے اس کے راستے بند کر دیے تھے. منت نے حافظ جی کو گھورا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی. منت بھاگنا چاہ رہی تھی لیکن بھاگ نہیں پا رہی تھی. حافظ جی نے طلحہ کو اشارہ کیا. طلحہ نے دیر نہیں کی
اور لاکٹ منت کے گلے میں ڈال دیا۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ منت کے جسم سے باہر آیا۔ طلحہ نے منت کو گرنے سے پہلے ہی تھام لیا اور حافظ جی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ طلحہ نے اسے اس کی اصل حالت میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے سوچ کر ہی نہ جانے کیا ہوا تھا کہ منت اس کا روز سامنا کرتی تھی۔ وہ اس کے سامنے جل رہا تھا۔ اس کے چیخنے کی اتنی خوفناک آواز تھی، اگر کوئی کمزور دل سن لے تو خوف سے بے ہوش ہو جائے۔ کچھ ہی دیر میں وہ جل کر خاک ہو گیا، اور جب وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ دعاؤں پر کن فرما دیا گیا تھا۔ برا کرنے والوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے، پھر چاہے وہ انسان ہو یا پھر جن۔ حافظ جی نے پڑھائی ختم کی اور منت کے اوپر دم کیا، اور پھر وہ گھر جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ گھر پر آ کر طلحہ منت کو کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ چہرے سے خون وغیرہ صاف کر کے وہ اس کو ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ منت کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ کئی عرصے سے بیمار رہی ہو۔ منت کی پلکوں میں جنبش ہوئی۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ طلحہ وہ مجھے لے جائے گا، پلیز مجھے بچا لو پلیز۔ منت نے طلحہ کو دیکھا تو اس کے سینے سے جا لگی۔ منت، وہ تمہیں نہیں لے جا سکتا، میں نے تم سے کہا تھا نا، تمہیں میں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ چلا گیا ہے، اب کبھی واپس نہیں آئے گا، تم پریشان مت ہو۔ طلحہ نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ مطلب؟ منت ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ مطلب وہ جل کر خاک ہو گیا ہے، اب وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا، وہ جا چکا ہے، طلحہ نے کہا۔ واقعی؟ منت کو یقین نہیں آیا۔ قسم سے، طلحہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ طلحہ، منت نے اسے دیکھ کر کہا، مجھے اس مشکل سے نکالنے کے لیے، میرا ساتھ دینے کے لیے، مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ منت نے تشکرانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شکریہ میرا نہیں، اللہ کا کرو۔ منت، اگر وہ نہ ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم کچھ بھی نہ کر پاتے۔ طلحہ نے کہا۔ صحیح کہہ رہے ہو۔ منت نے سر جھکا لیا۔ وہ تو شاید اسے بھول ہی گئی تھی، لیکن وہ نہیں بھولا تھا۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو نہیں بھولتا۔ کیا ہوا؟ طلحہ نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ کچھ نہیں، چلو تیار ہو جاؤ، اب میں زیادہ دیر تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا، ڈر لگ رہا ہے مجھے، طلحہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ منت بولی۔ چڑیل لگ رہی ہو تم، تیار ہو جاؤ، سب نیچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، طلحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ طلحہ، تم بہت بدتمیز ہو۔ منت اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ منت نے اپنا چہرہ دیکھا، چہرے پر جگہ جگہ نشانات، آنکھوں کے نیچے ہلکے بکھرے ہوئے بال۔ وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ منت نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ پریشان مت ہو، یہ سب بھی ٹھیک ہو جائے گا، طلحہ نے اسے اداس دیکھ کر کہا۔ منت سر ہلاتی ہوئی تیار ہونے چلی گئی۔ منت نیچے آئی تو سب اس کے ہی منتظر تھے۔ منت سب سے مل کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ سب سے ملنے کے بعد منت آ کر ماہین کے سامنے بیٹھ گئی۔ ردا کہاں ہے؟ منت نے ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تم سے ڈر رہی ہے، طلحہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں؟ منت حیران ہوئی۔ تم نے اسے ڈرایا تھا نا، بیچاری اب تک ڈری ہوئی ہے۔ حمزہ نے بھی اسے تنگ کیا۔ میں نے؟ منت بولی۔ جی ہاں، اب ماہین بھی شروع ہو چکی تھی۔ اچھا، مجھے یاد نہیں، منت نے سر جھکا لیا۔ کہاں ہے ویسے وہ؟ منت نے پوچھا۔ میں یہاں ہوں، تمہیں تنگ کر رہے ہیں یہ لوگ، ردا نے پیچھے سے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا۔ منت نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ آئی ایم سوری یار، منت بولی۔ اٹس اوکے، تم اپنے ہوش میں نہیں تھی، ردا مسکرا دی۔ منت، دیکھو بیٹا، جس طرح دنیا میں انسان ہیں اسی طرح جن بھی ہیں، بس وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک مہربانی ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ ان کے وجود کو نہ ماننا سراسر بے وقوفی ہے۔
کیونکہ اللہ باری تعالیٰ نے اور بھی مخلوقات بنائی ہیں جس کے بارے میں ہمیں علم تک نہیں۔ جنات کو جھٹلا کر لوگ اکثر مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ منت بیٹا، لڑکیوں کا اس طرح سے تیار ہو کر بال کھلے چھوڑ کر خوشبو لگا کر باہر جانا ٹھیک نہیں۔ اللہ نے عورت کو پردے کا حکم دیا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ اسلام میں عورت کو اس طرح سے تیار ہو کر خوشبو لگا کر باہر جانا جائز نہیں۔ اس میں اس کی بہتری ہے۔ دوسرے پہلو سے دیکھو تو خوشبو سے ہی جنات پیچھے پڑ جاتے ہیں کیونکہ انہیں خوشبو پسند ہے۔ خدا کے ہر حکم میں بہتری ہوتی ہے۔ اس کے ایک کام میں ہزاروں مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس نہ تو وہ آنکھیں ہیں جو ہم ان کو دیکھ سکیں، نہ وہ عقل جو اس مصلحت کو سمجھ سکے۔ اسی لیے اچھا ہے اس کے فیصلے پر سر جھکا دیں اور مشکلوں سے، آزمائشوں سے گھبرایا مت کرو۔ اللہ انہیں ہی آزمائش میں ڈالتا ہے جنہیں وہ چاہتا ہے۔ حافظ جی نے ٹھہر ٹھہر کر اسے سمجھایا۔ منت خاموشی سے بیٹھی سب سن رہی تھی۔ آپ نماز پڑھتی ہو؟ حافظ جی نے پوچھا۔ منت نے نہ میں سر ہلایا۔ آپ نماز پڑھنا شروع کرو، اللہ کو یاد کرو اور آئندہ ان سب باتوں کا خیال رکھنا۔ خوش رہو بیٹا۔ حافظ جی نے منت کو سر پر ہاتھ رکھ کے دعا دی۔ منت مسکرا دی۔ اللہ پاک، میں تیری بے حد شکر گزار ہوں کہ تو نے اس مشکل سے مجھے نکال دیا۔ میں تو تجھے بھول ہی گئی تھی۔ شاید مجھے بخش دے، میں تیری دی گئی نعمتوں میں اتنا کھو گئی کہ اس کا شکر ادا کرنا بھی بھول گئی۔ اللہ مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا پلیز۔ میں تیری محبت کی عادی بندی، تیری نفرت، تیرا غصہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ مجھ پر رحم کر، میرے جو بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دے۔ منت نے آج کافی وقت پر خود کو پرسکون محسوس کیا تھا، مانو سارا بوجھ اتر گیا ہو۔ بے شک سکون اس کے ذکر میں ہے۔ دعا مانگ کر منت نے جائے نماز اٹھا کر رکھی اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ برابر میں بے خبر سوئے طلحہ پر نظر پڑی تو بے اختیار مسکرا دی۔ اس نے ایک بار پھر اوپر والے کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے اتنا محبت کرنے والا شوہر دیا جس نے کسی بھی مشکل میں اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ طلحہ، تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں، میں تم سے محبت نہیں بلکہ عشق کرتی ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم مجھے اس طرح سے مل جاؤ گے۔ تمہیں پا کر میں بہت خوش ہوں۔ منت آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجب سی خوشی تھی۔ طلحہ کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ تم جاگ رہے ہو؟ منت سٹپٹا گئی۔ بالکل، اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ طلحہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں، میں نے کچھ کہا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ منت ہنسنے لگی۔ بتاؤ، تم نے کچھ سنا کیا؟ منت نے پوچھا۔ ہاں، تو پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ سو جاؤ، نیند آ رہی ہے مجھے۔ منت مسکراہٹ دبا کر بولی اور لیٹ گئی۔ منت بتاؤ نا، طلحہ نے اسے ہلایا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ہار مانتے ہوئے طلحہ کبھی منہ بناتا، کبھی منہ پھیرتا، لیٹ گیا۔ مجھے تم سے محبت نہیں، عشق ہے، منت نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ طلحہ کا دل جھوم اٹھا اس کے اس پیارے سے انداز پر۔ منت نے آج کافی دن بعد سکون محسوس کیا تھا۔ بے شک سکون اللہ کے بنائے پاکیزہ رشتوں میں ہی ہے۔ منت نے اب نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ کبھی کبھی اسے اپنا ماضی یاد آتا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ وہ سب بھولنے کے لیے ابھی بھی اسے کچھ وقت درکار تھا۔ ایک طویل امتحان کے بعد آج وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ طلحہ نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ منت سے سچی محبت کرتا ہے۔ بے شک محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ آج کی یہ کہانی یہاں مکمل ہوتی ہے، اور مجھے امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اسٹوری کو، تاکہ میری بھی تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو اور میں اسی طرح آپ کے لیے پیاری پیاری کہانیاں لے کر آتی رہوں۔ پھر ملیں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ، سیم چینل پر۔ بائے بائے۔